حمیدہ میری بہت پیاری دوست تھی، کبھی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی تھی۔ اس کی ماں سوتیلی تھی، اس لیے اپنے دکھ سکھ کی باتیں وہ میرے ساتھ شیئر کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی۔ ہماری دوستی ایک دو دن کی نہیں، بچپن سے تھی۔ حمیدہ کو مجھ پر ایسا اعتماد تھا کہ ساگی بہنوں کو بھی شاید ایک دوسرے پر نہ ہوتا ہو۔ جب ہم نے میٹرک پاس کیا تو والدین نے ہماری شادی کی فکر شروع کر دی۔ آگے پڑھنے کے حق میں وہ نہ تھے اور پڑھاتے بھی کیسے، جبکہ ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی گرلز کالج نہ تھا۔ میرا رشتہ تو بچپن سے میرے ماموں زاد سے طے تھا، لیکن حمیدہ کے والدین کو اس کے لیے کافی پریشانی اٹھانی پڑی کیونکہ کوئی موزوں رشتہ ان کے خاندان میں موجود ہی نہ تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد بالآخر ایک مالدار گھرانے سے پیغام آ گیا۔ یہ زمیندار لوگ تھے، وہ لڑکا اکلوتا اور تمام جائیداد کا وارث تھا۔ ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خوبصورت بھی ہو۔ گاؤں میں ان دنوں کسی لڑکی کا میٹرک پاس ہونا بھی اعزاز کی بات تھی۔ بس دونوں گھرانوں نے ایک دوسرے کو موضوع سمجھ کر بات پکی کر لی۔ میری شادی کے 6 ماہ بعد حمیدہ بھی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ رخصتی کے وقت بہت خوش تھی، پھول کی طرح کھلی ہوئی اور شاداب دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے کان میں کہا تھا، دولہے میاں تو دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائیں گے، سنا ہے وہ بھی کم خوبصورت نہیں۔ وہ مسکرا کر رہ گئی کی ملکوتی مسکراہٹ آج بھی میری آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے۔ ولیمے والے دن میں نہ جا سکی کیونکہ میاں کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن پھر بھی میں نے 15 دن بعد دلہا دلہن کی دعوت کا انتظام اپنے گھر پر کیا۔ حمیدہ جب دعوت پر اپنے شوہر کے ہمراہ میرے گھر آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاموش اور بجھی سی ہے۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ لیے دیے کی تھی اور انداز بڑا الگ سا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ تو میری بہت بے تکلف سی سہیلی تھی، بات بات پر کھلکھلانے والی اور خوش مزاج۔ اس کا دلہا تو جوان اور خوش شکل تھا، وہ زمیندار گھرانے کا خوشحال شخص تھا۔ پھر بھلا ایسی کون سی بات تھی جو حمیدہ کے اس رویے کا موجب بنی تھی؟ حمیدہ کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر ایک بے نام سا زخم میرے دل پر لگا تھا۔ اس وقت میں نے کوئی سوال کیا نہیں، البتہ چند روز بعد اس کے گھر ملنے چلی گئی۔ اتفاق سے اس کا شوہر گھر پر نہ تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی جو ابھی تک سجا ہوا تھا اور کاغذی پھولوں سے مزین تھا۔ کچھ خاطر توازن اور رسمی باتوں کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا کہ حمیدہ کیا بات ہے، کیوں تم اتنی خاموش نظر آتی ہو؟ کیا سسرال میں کوئی دکھ ملا ہے؟ بولی کوئی دکھ نہیں ہے، سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ دیکھو میں تمہاری بچپن کی ساتھی ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ پہلے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تو اب بھی مت چھپاؤ۔ کہنے لگی اب کسی کا راز بھی میرے راز میں شامل ہے اور یہ ایسی امانت ہے جس میں خیانت نہیں کر سکی۔ راز بتا کر خیانت ہی تو کروں گی اور ایسا میں قیامت تک نہیں کر سکتی۔ ایسے مت سوچو حمیدہ، میں اور تم اب بھی ایک ہیں، جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے رازوں کے امین تھے اب بھی رہیں گے۔ یہ عہد زندگی کے آخری سانسوں تک باقی رہے گا۔ خدارا مجھے اور اذیت میں نہ رکھو۔ غرض بڑی جدوجہد کے بعد میں نے اسے قائل کر ہی لیا اور وہ راز بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے کہا، بینا تم تو جانتی ہو میں خرم سے شادی پر کتنی خوش تھی۔ میرے دل کی سلیٹ بالکل خالی تھی، اس پر پہلا نام اس کا لکھا گیا، لیکن میں کم نصیب تھی۔ وہ مجھے مکمل انسان کے طور پر نہ ملا۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھ لو کہ اسے شادی سے کچھ غرض نہ تھی، لیکن ماں باپ کو حقیقت کا علم نہ تھا۔ میرے سسر صاحب اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانا چاہتے تھے۔ ہر باپ کی طرح انہیں بھی اپنے اکلوتے فرزند کی خوشی دیکھنے کی چاہت تھی۔ وہ اپنی زمین و جائیداد کا وارث چاہتے تھے۔ روز روز کے اصرار سے خرم پریشان تھے، لیکن طبع اس قدر شرمیلے تھے کہ وہ والد کو بتا نہ سکے کہ شادی کرنے سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ بالآخر والدین جیت گئے اور بیٹے کو شادی کے لیے مجبور کر دیا۔ مارے باندھے دلہا تو بن گئے، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن مجھے ساری بات کھل کر بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار والدین میرے سحری کی خوشیاں دیکھ لے، پھر میں کچھ دن بعد تم سے جھگڑا کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا، تم جہاں چاہو اپنی والدین کی مرضی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے یہ بات رو کر اتنی بے بسی سے کہا کہ میرا دل کانپ گیا۔
میں نے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا کہ بدنامی کا یہ داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دوں گی۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ وہ مجھے پہلے ہی روز سے اچھے لگے کہ ان کی صورت اور ان کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ گزاروں گی، شاید کہ قدرت کو میرا امتحان مقصود ہے، میں خود کو عبادت میں گم کر کے جیون گزار دوں گی۔ میرا رب شاید یہی چاہتا ہے کہ اس کے نزدیک ہو جاؤں اور دنیاوی رشتوں کو ثانوی سمجھوں، لیکن مجھے معلوم نہیں میری سوچ غلط ہے یا صحیح، مگر دل کے بہلانے کو کوئی نہ کوئی تعویل درکار ہوتی ہے، سو میں نے بھی اسی طرح کی تعویلوں میں پناہ لے لی۔ اب میں اداس اور پریشان نہیں اور کسی قسم کے دکھ کا احساس میرے دل میں نہیں۔ حمیدہ نے بڑے حوصلے سے اپنا راز میرے دل کے دامن ڈال کر کہا، ایک بار اور اس وعدے کو دہرا دو کہ میری زندگی تک تم کم از کم اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھو گی، کبھی کسی کے سامنے افشا نہ کرو گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ مطمئن تو پہلے ہی تھی، مزید اور مطمئن ہو گئی۔ دوسری بار ملی تو بولی، بینا خرم بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک بات کا وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے کہ ہمیشہ ان کے راز کو راز ہی رکھوں اور کبھی ان کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنوں گی۔ ان میں خوبیاں بہت سی ہیں اور جو کمی ہے وہ قدرت کی جانب سے ہے اور اس کا کوئی مداوا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس کی بات کو سمجھ گئی تھی۔ اپنی سہیلی کا حوصلہ دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن اس نے مجھے ان الفاظوں میں تسلی دی، بینا جسے تم اتنا بڑا ایشو سمجھ رہی ہو وہ میرے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو ہر طرح سے زندگی گزر سکتی ہے۔ دراصل کچھ لوگ بنے ہی قربانی کے لیے ہوتے ہیں اور تبھی ان کے قدموں میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے بھی کوئی عہد خرم سے لیا ہے؟ ہاں، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ عمر بھر کے لیے یہ وعدہ کیجیے کہ آپ کبھی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہ جائیں گے، ورنہ مجھے تنہائی کا احساس ہوگا اور کیا پتا کہ یہ وحشتیں مجھے گھیر لیں۔ اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہر حال میں بعد نماز عشاء رات سے صبح تک وہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ یہ عجیب و غریب وعدہ تھا، تاہم اپنی سہیلی کو مطمئن پا کر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ ان کی شادی کو 12 برس بیت گئے، پرسکون جیون گزار رہے ہیں، کبھی کسی سے کوئی شکایت کوئی جھگڑا نہ سنا تھا۔ لیکن یہ دونوں جتنے پرسکون تھے، خرم کے والدین اس قدر بے سکون تھے کیونکہ ان کا اکلوتا وارث ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بیٹے کے کان کھانا شروع کر دیے کہ دوسری شادی کرو تاکہ جائیداد کا وارث پیدا ہو، ورنہ یہ سب دن دولت زمین جائیداد کس کام کی۔ خرم انکار کرتا رہا، لیکن جب والدین نے اصرار ختم نہ کیا تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک شرط رکھ دی، شادی کرنی ہے تو زمیندار حیدر کی بیٹی سے ہی کروں گا، کسی اور سے شادی نہ کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ امر ناممکن ہے کیونکہ زمیندار حیدر کے باپ نے اس کے دادا کو گولی مار دی، وہ ان کے گھر کے سربراہ کا قاتل تھا۔ ان سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کڑی شرط کو بھی خرم کے والدین نے قبول کر لیا اور جی توڑ کر اپنے باپ کے قاتل کی پوتی کا رشتہ حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ بالآخر اس کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ خرم کو دینا منظور کر لیا۔ جب اس امر کا علم حمیدہ کو ہوا تو وہ ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر جب خرم نے بھی تصدیق کر کے تمام صورتحال بتائی تو حمیدہ نے کہا، خرم تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو، تمام عورتیں میری مانند صابر نہیں ہوتی، ان لوگوں سے برسوں کی خاندانی دشمنی ہے، اور جب شادی کے بعد یہ راز کھلے گا تو سوچو کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے، وہ دشمنی دگنی طاقت سے زندہ ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، شادی سے انکار کر دو یا راہ فرار اختیار کر دو۔ خرم صدا کا بزدل تھا، خاص طور پر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کرے، بیوی بھی صحیح کہتی ہے اور ادھر شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہو رہی، اور وہ تھا کہ خوف سے مرا جاتا۔ حمیدہ ایک عجب لڑکی تھی جس نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن ہر لڑکی حمیدہ جیسی تو نہیں ہوتی، وہ آنے والی نے تو کوئی نہ کوئی قیامت کھڑی کرنی ہی تھی۔ تاریخ بھی طے ہو گئی اور خرم خود
کو اس बनहोर से ना निकाल सका तो उसने सोचा कि इससे पहले कि इज्जत का जनाजा निकले वो खुद क्यों ना मनुमट्टी तले जा सोए, भला ऐसी जिंदगी जीने का भी क्या फायदा है। फिर तभी उसने खुदकुशी का फैसला कर लिया और एक हकीम से भारी रकम देकर जहर खरीद लिया। वो दवा जिसको उसने जहर समझकर फाका था वो दरअसल जहर ना था बल्कि उसकी जिंदगी के लिए तरियाक साबित हुई। न जाने कैसी दवा थी कि उसे खाते ही उसका सर चकराया और हालत गैर हो गई। वो जहाँ खड़ा था वहीं जमीन पर लेट गया कि अब तो मरना है और मौत का सामान खुद ही तो किया था। उसे उल्टियाँ शुरू हो गई। जूं जूं दवा रगों पे में हलूल करती और उसके होश जाते रहे। दोबारा होश आया तो उसने पास रखा पानी का जग मुंह से लगा लिया। कुछ देर बेसुध पड़ा रहने के बाद जिस्म में फिर से ताकत औद कर आ गई। 2-3 घंटे बाद वो फिर से उठ बैठा और लबरे हयात ने उसके जिस्म को ताकत व तवानाई बख्श दी। वो जो मौत से गले मिलने चला था, किसी ने उसे फिर से हाथ पकड़कर चलाना शुरू कर दिया। उससे यकीन न आ रहा था कि वो अब तक जिंदा है। खुदा जाने हकीम साहब के पास ये कैसी जादुई दवा थी जिसने उसकी जिंदगी बख्श दी थी। ये कुदरत भी कैसे कैसे मौजज़े दिखाती है कि ये जहर अमृत बन चुका था। एक बार फिर उससे वालिदैन की खुशी के लिए उसे दुल्हा बनने की बन पड़ी थी। गाँव के माहौल में अगर कोई मर्द इतने अरसे तक औलाद से महरूम रहे तो उसे खुद ब खुद दूसरी शादी का अज़न मिल जाता है और कोई भी उस पर खफगी का इजहार नहीं करता। कौन मर्द भला 12 साल तक सब्र करता है अगर उसे औलाद की खुशी ना मिले। कसूरवार अगर औरत ना भी हो तब भी कसूर उसके सर आ जाता है। हमीदा ने भी अपने लब सी लिए किसी से कोई शिकवा ना किया, खुर्रम से भी नहीं जिसने उससे वादा किया था कि वो कभी भी इशा के बाद उससे दूर नहीं रहेगा। और आज दूरी की पहली रात थी कि जब वो अपने जीवन साथी के बगैर अपने कमरे में तन्हा थी और उसे कितना गम था ये कोई ना जानता था। उसने इशा तक शौहर के लौट आने का इंतजार किया और नमाज अदा करने के बाद अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि इन दोनों में तय था कि अगर किसी रात इशा के बाद खुर्रम ना आए तो फिर वो कभी उसके लिए अपने कमरे का दरवाजा न खोलेगी। आज वो दिन आ चुका था। सुबह जब वो अपनी नई नवेली दुल्हन के कमरे से निकला तो हमीदा का ख्याल करके बहुत परेशान हुआ। ये सोच उसके लिए बहुत तकलीफदा थी कि उसके बगैर उसने गुज़िश्ता रात कैसे गुजारी होगी। खुद को मलामत करने लगा और जब मलामत का बोझ ना सह पाया तो उस घर की तरफ चला गया जहां उसने हमीदा के हमरा जिंदगी के 12 साल गुजारे थे। बैरूनी दरवाजा खुला पड़ा था। वो बेधड़क घर के अंदर पहुंच गया और सीधा अपने बेडरूम की तरफ चला गया। दरवाजा अभी तक अंदर से बंद था और उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। वो मुसलसल दस्तक देता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन सिवाय खामोशी के कोई दूसरा जवाब मौसूल ना हुआ। उसके पास कोई चारा ना था। उसने खिड़की को तोड़ डाला और अंदर दाखिल हुआ। हमीदा बिस्तर पर सो रही थी, मगर ये मामूल का सोना ना था। वो गहरी अब्दी नींद सो रही थी। वो सौतन का दुख बर्दाश्त ना कर सकी और मौत को गले लगा लिया। इतनी बरस इंतजार करने के साथ पाकीज़गी की अमीन रहने वाली इसकी जुदाई ना सह सकी। जब फूलों से दामन भरने का वक्त आया तो दामन झटक कर चली गई और किस्मत वाली ने अपना दामन फूलों से भर लिया। हमीदा की मौत का दुख हर एक को था, लेकिन खुर्रम के वालिदैन को कुदरत ने उम्र के आखिरी हिस्से में वो खुशी अता कर दी थी जिसके वो बरसों से मुंतजिर थे। खुर्रम को दूसरी शादी राज आ गई और वो 3 बच्चों का बाप बन गया। उसने जो दवा जहर समझकर खाई वो उसके लिए तरियाक बन गई थी। बच्चों की मोहब्बत के सहारे उसने बाकी जिंदगी गुजार दी, लेकिन हमीदा को कभी ना भुला सका। जब भी उसका जिक्र आता उसकी आंखें भीग जाती।